پاکستان ایگریکلچرل ریسرچ کونسل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم معزز سامعین. دیہی سطح پر جدید مکسبانی کا فروغ، اس حوالے سے ایک اور پروگرام کے ساتھ آپ کا میزبان مسعود ملی پاکستان ایگریکلچرل ریسرچ کونسل کے اسٹوڈیو سے آپ کی خدمت میں حاضر. سلام قبول فرمائیے. اور میرے ساتھ موجود ہیں جناب ڈاکٹر اشرف صاحبزادہ. السلام علیکم سر اور خوش آمدید. وعلیکم السلام ملی صاحب. اچھا سر، سیزن چل رہا ہے سردیوں کا اور شام کے وقت قہوے کے ساتھ شہد کا استعمال ایک عجب لطف رکھتا ہے، ایک بڑا مزہ دیتا ہے. لیکن اس سے پہلے اس لطف اور اس مزے کو دوبارہ کرنے سے پہلے، پروگرام کو آگے بڑھانے سے پہلے، آئیے سنتے ہیں ہمارا ہیلپ لائن نمبر. PARC ادارہ منتقلی فن زراعت لے آیا جے تواڈے لئی کسان ہیلپ لائن 0855 056. ہن YBG جے خود کفالت آپ توانو لبدی پھر دیجیے. سوار تو جمعے دے دھیاڑے تک سویرے 8 بجے تو دھیاڑی 3 بجے تک کماؤ ہے مفت ٹیلی فون نمبر تے لبو اپنی YBG دے مسئلیاں دا حل. پاکستان ایگریکلچر ریسرچ کونسل اسلام آباد کسان دی خدمت وچ پیش. جی، آپ نے ہمارا ٹول فری نمبر سنا اور اپنے سننے والوں کو بتاتا چلوں کہ ہر پیر سے جمعے تک صبح 8 سے دوپہر 3 بجے تک یہاں موجود ہیں آپ کے لیے جناب ڈاکٹر اشرف صاحبزادہ آپ کے زرعی مسائل کے حل کے حوالے سے. اور ڈاکٹر صاحب، پچھلے پروگرام میں تو ہم نے مکسبانی کا تعارف اپنے سننے والوں کو کروایا. آج ہم اس سے حاصل شدہ مصنوعات ہیں جو یعنی شہد سے کون کون سی، مکسبانی کے ذریعے کون کون سی مصنوعات ہیں جو شہد کے علاوہ بھی ہیں، بہت سی ہیں جس کے بارے میں ہمارے سننے والے ہیں جو انہیں علم نہیں ہے، اور ان کا مصارف یعنی ان کا استعمال، اس حوالے سے بات چیت کریں گے. تو اس سلسلے میں آپ کی معروضات کیا ہیں، کیا کیا آپ کے لٹریچر کے حوالے سے یا پیغامات ہیں جو آپ سننے والوں تک، ہمارے جو مکسبانی کے کاشتکار ہیں ان تک پہنچانا چاہیں گے؟ ملی صاحب، آپ نے ابتدا میں ایک اس کے بڑے مزے سے کہا کہ خاص طور پہ سہ پیر کو شام کے وقت شہد کا استعمال، اور بڑا مزہ آپ نے. تو شہد جب ہم دیکھتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دن میں 2 دفعہ خاص طور پہ نہار منہ صبح جی خالی پیٹ اگر پانی میں ملا کے وہ پیا جائے جی. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے ملی صاحب کہ سہ پیر پھر بھی پیٹ خالی ہوتا ہے، اس وقت بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نوش فرمایا. سبحان اللہ. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ میرا ایمان نہیں، ہمارے سارے جتنے بھی مسلمان ہیں ان کا یہ ایمان ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال ہیں وہ دنیا میں بہترین اعمال ہیں، کوئی شک نہیں اس پہ، اور انہی پہ ہم کاربند ہو کے فلاح پا سکتے. بالکل ٹھیک ہے، اور اپنی زندگیوں کو صحیح دگڑ سے استوار کر سکتے. تو یہ شہد جو ہے یہ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن پاک میں اس کا نام، اور ویسے بھی یہ بہت خوبصورت چیز ہے، اور شہد سے بہت ساری مصنوعات ہمیں ملتی ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اب شہد ہی نہیں ملتی، شہد تو ملتی ہے. ایک شہد ہے، ہم ٹوٹل جب دیکھتے ہیں تو 6 مختلف اقسام ہیں. سر وہ کون کون سی؟ یہ مصنوعات ہیں مختلف. ایک ہے شہد، نمبر 1. ٹھیک ہے. نمبر 2 نہلی موم یا ہنی بی ویکس اس کو کہتے ہیں. اچھا، موم ملتی. تیسری ہوتی ہے رائل جیلی، یہ جوہری معجون ہے. اچھا، یہ میں آگے جا کے تفصیل میں بتاؤں گا. رائل جیلی. اور اسی طرح پولنز ہوتی ہیں، زرگل یا زیرہ. یہ پولن ہوتے ہیں، پھول کا میل پارٹ ہوتا ہے، صحیح، جو نر حصہ ہوتا ہے پولن، ان کو کہتے ہیں زرگل. اسی طرح نہلی سریش ہے، اس کو انگلش میں ہم پروپولز کہتے ہیں. صحیح. اسی طرح نہلی زہر ہے، بی وینم.
یہ ہیں 6 مختلف مصنوعات. بالکل ٹھیک ہے. اب ہم ایک ایک کو لے لیتے ہیں سر بالکل اور دیکھتے ہیں کہ یہ ہیں کیا اور ان کے استعمال اور فوائد کیا کیا ہیں. بالکل ٹھیک ہے. تو ملی صاحب شہد جو ہے یہ ایک شفاف مائع ہے جو چھتے میں محفوظ رہتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے رنگ اور ذائقے کا انحصار پھولوں پر ہے. ٹھیک ہے. جس طرح کے پھول ہوں گے اسی قسم کا شہد اور رنگ میں فرق ہوگا. صحیح. جس طرح شین کا شہد سفید اور زیادہ ذائقہ دار ہوتا ہے اور اس کی خوشبو میں فرق ہوتا ہے. صحیح. گرمیوں میں شہد میں پانی کی مقدار کم ہو. ٹھیک ہے. بلکہ برسات میں اگر شہد خانے کھلے ہوں تو باہر کی نمی کی وجہ سے پانی کی مقدار زیادہ ہوگی. بالکل ٹھیک ہے. اس پانی کو مکھیاں پروں کی ہوا سے خشک کرتی ہیں. واہ واہ. اور شہد کا وزن پانی سے 1.5 گنا زیادہ ہو سکتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اگر آپ ان کا کبھی آپ کوئی فلم دیکھیں یا ان کو غور سے دیکھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب یہ شہد آ کے اپنے چھتے میں اپنے سیل میں جب ڈالتی ہیں تو اس کے بعد اپنے پروں سے اڑتی رہتی ہیں. پروں سے اس کی جو رطوبت ہے مقدار پانی کی زیادہ ہوتی ہے اس کو خشک کرتی ہیں. کیا کہنے. سبحان اللہ. اب یہ ہے کہ اس کا استعمال اور فوائد کیا ہے. اور ہم نے دیکھا ہے کہ 100 گرام شہد استعمال کرنے سے 304 حرارے ملتے ہیں. واہ. یہ کیلوریز ہیں. جی جی. جب شہد میں 15 سے 17% تک پانی ہو جاتا ہے تو مکھیاں خانوں کو موم سے بند کر دیتی ہیں. واہ. اور شہد کو ادویات میں بھی استعمال کیا جاتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. دنیا بھر میں 200 ٹن بلکہ اس سے بھی زیادہ صرف کھانسی کی ادویات میں استعمال ہوتا ہے. صحیح. اور یہ سانس، دمہ، نظام انہضام کی جو تکالیف ہیں جی جی. بشمول قبض، کانسٹیپیشن، ہارٹ کی، گردہ، لیور کی، مثانے کی بیماریاں، آنکھوں کی امراض، صحیح. جوڑوں کی تکالیف، سردی، بلغم، زکام، نمونیا، گلے کی خراش، مسوڑوں کی سوزش، زخموں، پھوڑوں، ناسور اور السر کے علاج کے لیے استعمال ہوتا ہے. سبحان اللہ. کیا شفا ہے. اور اب سب مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ ہماری والدات بھی سردی میں جو چھوٹے ہمارے بہن بھائی تھے کبھی کبھار انہیں صبح سویرے اس میں نیم گرم دودھ میں شہد ملا کے کیوں دیتی تھیں. اور اسی طرح اگر آپ دیکھیں تو ہمارے ہاں اگر چھوٹے بچوں کو کھانسی ہو رہی ہو تو اس کو شہد میں کالی مرچیں تھوڑی سی بالکل پیس کے یا پھر جنجر، ادرک کو کوٹ کے اس کا رس تھوڑا سا اس میں ملا کے دیتے ہیں تو اس سے بلغم یا کھانسی ختم ہو جاتی ہے. واہ واہ. اور ملی صاحب جلی ہوئی جگہ پر لگانے سے آبلے نہیں پڑتے. شہد. جی شہد کو اگر جلی ہوئی جگہ ہے نا جی جی. کوئی جل جائے تو اس پہ اگر فوراً لگا دیں تو آبلے نہیں پڑیں گے. کیا کہنے. اور نیم گرم پانی میں شہد ملا کر پینے سے گلے کی تکلیف دور ہوتی ہے. اور یہ تو سر عموماً یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ ہم ریکارڈنگز کرتے ہیں جب تو ایک آدھ دفعہ ماشاءاللہ آپ نے وہ کعوے میں جو شہد پلایا مجھے اب اندازہ ہو رہا ہے کہ اس کی وجہ کیا ہے. جی ڈاکٹر صاحب کے ساتھ عموماً پروگرام جو ہم آپ کے لیے پیش کر رہے ہیں اس کی ریکارڈنگ سے پہلے جب ہم بیٹھتے ہیں تو بڑا ایک مزیدار قسم کا ڈبہ ڈاکٹر صاحب کی پچھلی ٹیبل کے دراز میں پڑا ہوا ہے جہاں سے کچھ پتے لے کے ہمارے جو ڈاکٹر صاحب کے خادم ہیں وہ کعوہ بنا کے لاتے ہیں. پھر ڈاکٹر صاحب کے اس طرف دراز کے بالکل سیدھے ہاتھ میں شہد کی ایک بوتل پڑی ہے جو ڈاکٹر صاحب ٹیبل کے اوپر رکھتے ہیں اور وہ پی کے ہم جب ریکارڈنگ کرتے ہیں تو پھر آواز میں جو ایک تسلسل آتا ہے اس کے تو اپنے ہی مزے ہیں. ملی صاحب یہ تو آپ نے وہ کعوے کی بات کی. میں اپنی بہن ہے ہماری وہ ایک نام ہے ہنی بی میں وہ ہے ڈاکٹر نسرین مظفر صاحبہ. جی جی. ڈاکٹر نسرین مظفر صاحبہ کے پاس جب بھی میں جایا کرتا تھا اب وہ ریٹائر ہو گئی ہیں یہاں سے یعنی آر سی سے لیکن آج کل وہ پنجاب یونیورسٹی میں اپنی ریسرچ کر رہی ہیں اور بہت سارے ان سے لوگ جو ہیں وہ استفادہ کر رہے ہیں. بہت سارے اسٹوڈینٹس کو پی ایچ ڈی بھی کروا رہے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو ڈاکٹر نسرین مظفر صاحبہ کے پاس جب میں جایا کرتا تھا تو وہ ہمیشہ گرم گرم سموسے منگواتی اور ان گرم سموسوں کے اوپر شہد ڈال کے ہمیں کھلاتی. یقین کیجئے ملی صاحب ان کا اور ہی لطف تھا. سر وہ تو باتوں سے آ رہا ہے اور ہمارے سننے والے جو یقیناً ان کے منہ میں بھی اس وقت پانی بھرا ہے. میرا خیال ہے کہ آگے بڑھتے ہیں. تو یہ ہے کہ ٹانسلز کے لیے ملی صاحب ٹانسلز کے علاج کے لیے رات کو سونے سے پہلے دودھ یا پانی میں ملا کر استعمال کریں تو اس سے ٹانسلز جو ہیں وہ کافی حد تک ٹھیک ہو. ٹھیک ہے. اس سے نظام ہضم کی تکلیف اور ٹانسلز ختم ہو جاتے ہیں. اور شہد کو دودھ میں ملا کر پینے سے نظام ہضم
اور جگر کو توانائی حاصل ہوتی ہے. واہ واہ. اس کے استعمال سے سستی کاہلی ختم ہو جاتی ہے اور کام کرنے کا رجحان بڑھ جاتا ہے. بالکل ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، یہ تو آپ نے شہد کے مفید استعمال کے حوالے سے ہمارے سننے والوں کو بتایا. آئیے اس موقع پہ سنتے ہیں اپنا ہیلپ لائن نمبر کا پرومو.